لاک ڈاؤن کورونا کو بھگانے کا سمسیا حل تھوڑے ہوگا. یہ سمسیا، اس سمسیا کا سمادھان ہوگا کیسے؟ ہاتھ دھونے سے، نبی کی بات ماننے سے، قرآن کے فرمان پر عمل کرنے سے. دنیا والوں نہیں مانتے تھے کہ ہم کہتے تھے ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو لو. لوگوں، ہمارے قرآن کا فرمان ہے ہاتھ دھو لو. لوگ بولتے تھے لال بجکر صاحب، اے مولانا عبداللہ آپ کیوں بولتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے؟ آپ کے قرآن کا آرڈر ہے نا، ہم آپ کے قرآن کو تو نہیں مانتے. تو اللہ نے ایسا کیا کہ اچھا نہیں مانو گے قرآن کو؟ یہ قرآن تو یونیورسل ہے، یہ قرآن تو سب کے لیے، وسیم رضوی کے لیے بھی ہے، یہ قرآن تو ایڈوانی جی کے لیے بھی ہے، یہ قرآن تو بھگوت جی کے لیے بھی ہے، اور یہ قرآن تو ہمارے پی ایم صاحب کے لیے بھی، ہمارے امت شاہ کے لیے بھی، سب کے لیے قرآن ہے. نہیں مانو گے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اپنے ہاتھوں کو دھو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو. جب ہم نے بات کی تقریر میں لوگوں کو سمجھایا تو ہمارے ادت اب بولے نرسمہانند سرسوتی جی مولانا ہمیں تو دشمن اسی بات سے ہے نا کہ آپ کے قرآن کو ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانیں گے، کیوں ہاتھ دھوئیں گے؟ اللہ نے کہا اچھا نہیں دھو گے تو کرونا کو بھیجتا ہوں. اب کرونا آیا چائنا سے تو اب جلدی جلدی وہ لوگ ہاتھ ہی نہیں بلکہ آپ کس سے صابن سے دن میں 10 مرتبہ ہاتھ دھونے لگے کہ بھائی کہیں کورونا نہ پکڑ لے. لوگ نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کورونا کے ذریعے سے قرآن کے آرڈر پر عمل کروا دیا. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بے وقوف لوگوں کا یہ زمانہ، پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ نہیں، بے وقوف ان پڑھ گوار لوگوں کا زمانہ. ان ان پڑھ گوار اور بے وقوف لوگوں کے غلط نیتی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے قرآن پر، اپنی شریعت پر جو ایلیگیشنز لگتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے education is to prepare and to qualify. The primary aim of education is to qualify and for the participation in the development cultural society, in the development cultural villages and cities. اگر ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو ہم اپنی شریعت کو دو ٹوک لفظوں میں رکھ سکتے ہیں سامنے. مجھے قوی امید ہے کہ نرسمہانند سرسوتی جی کی ہمت نہیں ہوگی وہ دوبارہ اس طرح کے اناپ شناپ باتیں بکے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم پورے دنیا کے بڑے بڑے دھارمک لوگوں کو ایک کانفرنس کریں گے دلی میں یا فلاں جگہ، اور وہاں پر بیٹھ کر اس قرآن کے جہاد کے خلاف، قرآن کریم کی آیت کے خلاف، محمد الرسول اللہ کے پیغام کے خلاف ہم لوگوں میں ایک اگر لائیں گے، ایک تبدیلی لائیں گے، ایک انقلاب پیدا کریں گے. ہم نرسمہانند سرسوتی جی سے کہنا چاہتے ہیں کہ نرسمہانند جی اپنے چیلوں کو بھی بتا دو، اپنے گروؤں کو بھی بتا دو، اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو بھی بتا دو کہ تم پوری دنیا کی طاقت جمع کر لو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم پر اعتراض کیا، اور اگر ان کو شک تھا تو اللہ نے اوپن چیلنج کیا ایسی مانسکتا رکھنے والے لوگوں کو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ایک دو آیت، لاؤ ایک دو لائن بنا کر اس جیسا قرآن. اگر تم کو اس پر اعتماد نہ ہو، اگر تم کو اس پر اعتراض ہو یا ایلیگیشن لگانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تم ایک لائن لے آؤ بیٹے، ایک لائن نہیں آدھی لائن لے آؤ، ایک جیسی چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے. لیکن قرآن نے آگے چیلنج کیا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم قیامت تک اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. کیوں؟ یہ قرآن محمد الرسول اللہ نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ قرآن نے صحابہ کرام نے اپنی طرف سے. انہوں نے کیا الزام لگایا کہ تینوں جو خلفاء تھے، چار جو خلفاء تھے، ان میں سے ابو بکر، عمر اور عثمان، ان تینوں نے جہاد کی آیت کو اس میں ایڈ کیا. کس میں؟ قرآن کریم کے داخل کیا الگ سے. ارے پاگل آدمی، کتنی اناپ شناپ باتیں بول رہا، کون جواب دے گا ان کو؟ بھائیو، ہمیں اور آپ کو ہی نہ جواب دینا پڑے گا. اگر ہم بیٹھے رہیں گے، ہمارے نوجوان فری فائر میں گیم کھیلتے رہیں گے، فری فائر بہت آج کل پاپولر ہو رہا ہے جوانوں.
آپ کی جوانی پر لعنت ہے اگر آپ کی شریعت پر اعتراض ہو اور آپ خاموش بیٹھے رہے، آپ کوئی جواب نہ دے پائیں۔ آپ کو وہی راستہ اپنانا ہوگا۔ اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے قرآن پر اعتراض کرتا ہے تو آپ فری فائر گیم کو چھوڑو، اپنے اسلام کو جانو، اپنی شریعت کو پہچانو اور اسی پلیٹ فارم سے اس کو جواب دو کہ نرسمہانند سرسوتی جی، تم نے جو یہ بات کہی کہ محمد کے ماننے والوں نے، خلفاء نے، ابو بکر، عمر نے، عثمان نے، چاروں خلفاء کا نام نہیں لیا بلکہ 3 کا نام لیا۔ کیا کہا کہ ان تینوں نے الگ سے محمد الرسول اللہ کے بعد قرآن کریم کے اندر آیت جہاد کو اپنی طرف سے ایڈ کر دیا۔ اس میں کیا یہ بات اس کی صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں۔ آپ کیسے جواب دو گے ان کا؟ آپ قرآن سے جواب دو گے تو وہ تو ہے ہی ان پر گوبر بھرا ہوا اس کے دماغ میں، وہ تو آپ کے قرآن کو نہیں مانتا نا۔ پھر ہم کہیں گے اس کو، آپ کو وہ جس گرنتھ کو پڑھتا ہے، وہ جس گرنتھ کا ویکھیا کرتا ہے، وہ جس کا ایکسپلینیشن کرتا ہے، ہم اسی کی گرنتھ سے اس کو جواب دیں گے کہ نرسمہانند سرسوتی جی، اٹھاؤ تم اپنے گرنتھ کو، دیکھو وہاں پر کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی طرف سے کوئی بھی بات قرآن میں نہیں داخل کی۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد الرسول اللہ یا کوئی بھی نبی اپنی طرف سے کوئی بات، اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات، اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے قوم سے، بلکہ ان کو جو وحی کی جاتی ہے اللہ کے طرف سے، وہی بات وہ لوگوں کے بیچ رکھتے اور لوگوں کی ذمہ داری ہے